میرے سامنے آپ کی کتاب میزان میں مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان نظم کلام کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے اقتباسات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ مولانا امین حسن اصلاحی کا آپ نے ایک حوالہ درج کیا ہے، اسی حوالے میں آگے وہ لکھتے ہیں، اگرچہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفرد احکام اور اس کی مفرد ہدایات کی بھی قدر و قیمت ہے، لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات اور خواص معلوم کر لیں، اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزاء سے کوئی کیمیا اثر ترتیب دے۔ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی ہے۔ میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فقروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبانی سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے اس کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین میں کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا غم صاحب، آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ فعال کے طریقے پر کوئی عام آدمی اس کو کھولتا ہے تو جو دین کی بنیادی موٹی موٹی باتیں ہیں، اللہ ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، ایمان کی چیزیں ہیں، ماننا کیا ہے، نہیں ماننا کیا ہے، وہ واضح ہو جاتی ہیں، لیکن جو حکمت ہے، جو علم ہے، جو اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک نظام فکر ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا کیا بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مفرد احکام کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ان احکامات کو دینے کی جو غرض و غایت ہے وہ نظم کلام کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ میں نے بہت سی چیزیں عرض کی تھی، یعنی دینوں کی غرض و غایت بھی بعض اوقات لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے اسے متعین کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دین میں یہ اصول مانا جاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح اصول ہے کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اطلاق کی اسلوب میں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے سے رخصت بیان کی ہے تو اس میں دو چیزوں کا ذکر کر دیا ہے، ایک یہ کہ کوئی شخص سفر میں ہو، دوسرے یہ کہ وہ بیمار ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں عامۃ الورود چیزیں، یہ باعث بنتی ہے آدمی کے لیے روزے سے رخصت کا۔ قرآن نے بھی بیان کر دیا، لیکن ان کے اندر کیا حقیقت کار فرما ہے، اس حقیقت کی طرف ہم کیوں توجہ کریں؟ یہ بات ظاہر ہے قرآن مجید کو جب آپ ایک کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، وہ جس طرح خود بات کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ جب اپنے ہی احکام کے حقائق کی بنیاد پر کبھی رخصت دیتا ہے، کبھی کسی چیز کا پابند کرتا ہے، کبھی استثناء بیان کرتا ہے، کبھی اسے معلق بھی شرط کرتا ہے، تو یہ ساری بات اس سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بات کہی جاتی ہے تو مثال کے طور پر یہ کہ روزہ رکھو، مثال کے طور پر یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اسی طرح دین میں بہت سی ہدایات ہیں، یہ سب آپ کو قرآن مجید میں لفظوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ قرآن مجید میں اس طرح نہ بھی ہوں، ہماری امت میں دین کا یہ فہم منتقل ہو گیا ہے اور اتمام حجت کے درجے میں منتقل ہو گیا ہے، یعنی کیا چیزیں ماننے کی ہیں، کیا چیزیں کرنے کی ہیں، وہ ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے، ہمارے علم کا اس پر ایما ہے، اس لیے وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ایک ذہین آدمی، ایک دانشور آدمی، دین کو سمجھنے کا ذوق رکھنے والا آدمی اس پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری بات اس کی سمجھ میں آئے، یہ دین آیا کیسے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں، ان کا باہمی ربط کیا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے دو لازمی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس جگہ یہ احکام بیان ہوئے ہیں وہاں پوری سورہ کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے کہ قرآن ان کو کہاں لایا ہے، کس پس منظر میں لایا ہے، کس سیاق میں بیان کر رہا ہے، اور بات کیا چل رہی تھی، اس کے ذیل میں اگر کوئی حکم آیا ہے، ہدایت آئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ایمانیات میں یا اخلاقیات میں کوئی تلقین فرمائی ہے تو کیسے فرمائی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پوری کتاب سامنے ہو، کیونکہ پوری کتاب ہے جس کے ذریعے سے وہ ہدایت دی گئی ہے۔ اس طرح نہیں کیا گیا کہ کسی ایک جگہ ایک باب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا ہو، مثلا ایک جگہ طلاق کے احکام ہوں، ایک جگہ مرد و زن کے اختلاط کے احکام ہوں، بعض اوقات وہ ایک جگہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اجزاء مختلف جگہوں پر بیان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی نظم کلام بھی سامنے رہے اور پورا قرآن بھی سامنے رہے،
یہ چیزیں ناگزیر ہیں، ان کے بغیر آپ دین کے علم تک رسائی نہیں پا سکتے۔ دین کے احکام اور وہ ہدایت جس پر ہم کو عمل کرنا ہے اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو عام آدمی کے لیے بھی اگر وہ قرآن نہیں بھی پڑھتا تب بھی واضح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بھی بات واضح ہوتی ہے۔